السلام علیکم دوستو، خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہ السلام کے تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ دوستو، اس شخص کا نام اسود اور لقب راعی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھے۔ نمبر 1، اپنی نگرانی کا ریول اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریول کو کیا کرے؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اسود، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گے۔ اسود نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹی میں کنکریاں لے اور ریول پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی دوستو، جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کی دوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں دوستو جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، منہ پیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ کو اسود کے لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اسود کے لاش کے ساتھ دو حور عین ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھے۔